بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر صغیر میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں اولیاء کرام نے انتہائی شاندار کردار ادا فرمایا ہے۔ ان بزرگان دین میں حضرت داتا گنج بخش حجویری، حضرت خواجہ سید محبوب علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مہر علی شاہ گولروی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت داؤد بندگی، پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری، لاسانی پیر عبدالرحمن کچھوشوی، حضرت خواجہ سلیمان تونسوی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غلام فرید، خواجہ نور محمد مہاروی اور دیگر اولیاء کرام ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اخلاق اور قول و فعل سے اسلام کو دور دور تک پھیلایا۔ آج سے تقریباً 140 سال قبل امام الوقت خواجہ خواجگاں حضرت پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی کاظمی اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ آئیے ہم آپ کو ایسے ہی ایک متبرک دربار میں لیے چلتے ہیں جن کی تحریک فروغ توحید و سنت کا پرچار اندرون ملک ہی نہیں بلکہ سارے عالم میں سنا جا رہا ہے۔ وہاں کا جوش اصلاح ابلاغ اور جوش فلاح انسانی ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ اور پورے ملک میں حیران کن کارنامے سر انجام دے رہا ہے۔ یہ خانقاہ شریف راولپنڈی سے ایبٹ آباد جاتے ہوئے حویلیاں ریلوے اسٹیشن کے قریب ہے۔ ہر طرف رنگ و نور کا وہ سیلاب ہے کہ جہاں صوبہ سرحد کے ہی نہیں بلکہ پاکستان کے اولیاء مشائخ نے بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے اور انہی کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ لاکناہی خوشبو سارے ماحول کو محیط ہے۔ آپ کے والد گرامی کے مرد ابدال نے بشارت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا فرزند ارجمند عطا کرنے والا ہے جو خالق مخلوق مقبول ہر دل عزیز ہوگا۔ خاندان سعادت کا چاروں انگ عالم دنیا میں نام روشن کرے گا اور وحید الاثر ہوگا۔ ابو مسعود حضرت پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی وشنبہ ماہ شعبان المعظم بوقت سحر 1293 ہجری و مطابق 1872 موضوع سولن علاقہ تناول ضلع ایبٹ آباد میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کے والد محترم خواجہ خواجگاں سید محبوب علی شاہ قدس العزیز 1901 میں موضوع سولن سے ہجرت کر کے حویلیاں ہزارہ تشریف لے آئے۔ یہاں ٹیرا میرا میں موجود محمود آباد شریف میں زمین خرید کر مدرسہ اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ آپ کا خاندان زمانہ قدیم سے علوم شریعت و طریقت کے تدریس و تدریس کے سلسلہ میں مشہور و معروف ہے۔ آپ نے ابتدا سے تا دور حدیث تمام ضروری علوم اپنے والد محترم حضرت خواجہ خواجگاں سید محبوب علی شاہ قدس سرہ العزیز و برادر محترم ابو نعیم سید عبدالکافی شاہ قدس سرہ العزیز سے حاصل کیے اور سند فراغت حاصل کی۔ شناس کے بعد دارالعلوم حزب الحناف لاہور میں حضرت پیر دیدار علی شاہ سے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ بعد ازاں حزب الحناف مراد آباد میں حضرت مولانا نعیم الدین سے فقہ و حدیث میں عبور حاصل کیا۔ پھر جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور چلے گئے اور وہاں زیر تعلیم رہے۔ رامپور میں مولانا عبدالاحد رام پوری نقشبندی سے بھی علوم دینی حاصل کرتے رہے اور حضرت مولانا محمد اسماعیل کوکلوی سے بھی استفادہ حاصل کیا۔ حصول علم کے بعد اکابرین سے بھی ملاقاتیں کی۔ حضرت سید محمد امیر شاہ گیلانی قادری یکاں توت پشاور اپنی تصنیف تذکرہ علماء مشائخ صوبہ سرحد میں جناب عبدالعزیز شاہ صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ تکمیل علم کے بعد آپ ایشیا کے بڑے بڑے مدارس میں دورہ فرمانے چلے گئے۔ اس وقت ایشیا میں دارالعلوم دیوبند کا طوطی بولتا تھا۔ آپ وہاں پہنچے اور علامہ انور شاہ سے تبادلہ خیال کیا۔
مختلف مسائل پر گفتگو ہوئی۔ چونکہ آپ نوعمر تھے اس لیے آپ کے مدبرانہ کلام سے علامہ انور شاہ صاحب بہت متاثر ہوئے اور خصوصاً علم و حدیث پر کلام کرتے ہوئے علامہ کو بہت متاثر کیا، تو علامہ فرد مسرت سے بڑھ کر آپ کی پیشانی مبارک چومی اور دعا دی۔ آپ کے والد گرامی سے سلسلہ چشتیہ قادریہ میں خلافت پائی، جبکہ اپنے برادرم پیشوائے اہل سنت خواجہ سید ابو نعیم عبدالکافی شاہ قدس سرہ العزیز سے سلسلہ قادریہ میں خلافت پائی۔ 1938 میں عرس مبارک بابا جی فقیر محمد چراہی کے موقع پر بابا جی کے پوتے حضرت محمد شفیع نے مقدس ہزاروی کو دستار خلافت نقشبندیہ بندھائی۔ آپ نے 10 مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی اور خواجہ عبدالرحمن چھوروی نے بھی آپ کو اپنے ساتھ گھوڑی پر سوار کر کے بیعت کر کے فرمایا، بیٹا یہ دست غوث اعظم پر بیعت ہے، ایک دن ضرور ان کی دست اقدس پر براہ راست بیعت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ 1971 سفر حج کے دوران آپ بغداد شریف میں بھی حاضری دی اور غوث اعظم کے دربار اقدس میں 17 روز قیام فرمایا، جہاں شب و روز درس و قرآن و بیت و طریقت کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک شب بعد نماز عشاء حضرت محدث ہزاروی زائرین کے ہمراہ حضرت غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی کے روضہ اقدس پر فاتح خوانی کے لیے حاضر ہوئے تو غوث پاک نے قبر انور سے اپنا دست مبارک نکالا۔ اس جائیداد نشین حضرت سید یوسف گیلانی نے محدث ہزاروی کو فرمایا کہ بوسہ لے لو۔ اس وقت روضہ انور کی تمام فضا سورج سے کہیں زیادہ چمک اٹھی اور ہر شخص نے جو اس وقت موجود تھا قطب عالم محدث ہزاروی پر نائب غوث اعظم وارث العلوم مولا علی غوث ثقلین کی اس کرم نوازہ اور اخلاقی کائنات کے اس فضل عظیم کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ بغداد شریف میں ہی قیام کے دوران امام اعظم ابو حنیفہ کے روضہ اقدس پر حاضری دی تو وہاں بھی امام اعظم کا دیدار ہوا اور پھر حضرت معروف کرخی کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی دیدار سے مشرف فرما کر آپ کو قبر انور کے پاس سے آب زمزم پلایا۔ تحریک پاکستان میں حضرت خواجہ محدث ہزاروی کو تحریکی، انقلابی، قومی اور ملی خدمات تحریک کا روشن اور سنہرا باپ ہیں۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ حصول پاکستان کے لیے بھرپور کام کیا اور امیر ملت حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کی خصوصی ہدایات پر پورے صوبے کا دورہ کیا، جس میں پیر صاحب مانکی شریف بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ تقسیم ہند کے وقت صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے ساتھ الحاق کے ریفرنڈم میں آپ نے صوبہ کے عوام، علماء، مشائخ کو متحد کیا، جس سے صوبہ سرحد کے الحاق کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ آپ کے سینے میں انتہائی دردمند دل تھا جو دوسروں کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتا تھا۔ آپ کی قندیل طریقت کو جالے ارض پاک سے لے کر دیار مغرب تک پھیلنے لگے۔ اس آستانہ پاک پر مریضوں کے لیے دعا اور دعا، بد نصیبوں کے لیے دولت و اقبال، مہجوروں کے لیے شربت و مال، غافلوں کے لیے بیداری کی تمام نعمتیں موجود ہیں۔ آپ کی زندگی خلافت راشدہ کے قیام اور تبلیغ دین کے لیے وقف رہی۔ آپ نے تقریباً 1000 کے قریب کتابیں لکھیں۔ کتاب الاجہاد 1965 کی جنگ کے دوران لکھی گئی اور اسے پڑھ کر کئی ہندو مسلمان ہوئے۔ آپ نے طلباء کو منظم کرنے کے لیے ان کی ایک جماعت کاروان طلباء خلافت بنائی، جس کا مقصد ملک میں لوگوں کی نظام خلافت سے روشناس کرانا اور نیکی کی طرف بلانا ہے۔ یہ غیر سیاسی تنظیم ہے جسے آپ نے غوث اعظم کی تبلیغی جماعت کا نام دیا۔ خلافت نجات کی حمایت کے لیے آپ کا 10 نکاتی پروگرام یہ ہے کہ ہر مسلم ملک کے نام سے پہلے خلافت، سربراہ، خلیفہ اور دستور کتاب و سنت ہو۔ اسلام کا عالمی بینک ہو۔ نمبر 3 مسلمانوں کی تجارتی منڈی ہو۔ نمبر 4 کتاب و سنت کی تعلیم میٹرک تک لازمی اور وقف ہو۔ 5 ہر اسلامی ملک کے ملازم کے لیے اسلام کی مختصر کورس تعلیم لازمی ہو۔ مستند علماء اور مشائخ کی رجسٹرڈ جمعیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر متعین ہو۔
اسلامی فیصلوں کے لیے عالمی عدالت ہو، اسلامی ممالک کی ایک مشترکہ فوج جس کا ایک حصہ ہر اسلامی ملک میں ہو، اسلامی اسلحہ ساز ایٹمی توانائی کمیشن ہو، عربی عالمی زبان ہو، حرم الشریفین پر مسلم ممالک کو مساوی حقوق ہوں، خواجہ سید محمود شاہ محدث ہزاروی کی ذات سے ملت اسلامیہ کا حسین و جمیل یادگاریں وابستہ ہیں۔ آپ تصوف اور طریقت کے عظیم اور مکمل تاریخ ہیں۔ خواجہ خواجگاں حضرت پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی 120 سال سے زائد عرصہ اس دنیا فانی میں لاکھوں افراد کو روشنی دے کر آخر کار 25 دسمبر 1992 بروز جمعۃ المبارک نماز فجر کے بعد سجدہ کی حالت میں غروب ہو گیا۔ آپ کی نماز جنازہ میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ آپ کو اپنے والد گرامی کی قبر انور جو آپ نے 5 سال قبل تیار کروائی تھی اور جس پر سینکڑوں قرآن پاک پڑھے گئے تھے، سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال 24-25 دسمبر کو خانقاہ محبوب آباد شریف حویلیاں ضلع آباد آباد میں منایا جاتا ہے۔ ان سال بھی آپ کا سالانہ عرس مبارک 24-25 دسمبر کو زیر سرپرستی مفکر اسلام، محقق دین، امیر تحریک خلافت اسلامیہ، مجاز چہار ساسن طریقت ابو زین پیر سید محی الدین محبوب حنفی قاضی چشتی سہروردی اشرفی جماعتی مدد اللہ العالی سجادہ نشین ہزا و زیر نگرانی ولی عہد صاحبزادہ سید حسام الدین محمود مدد اللہ علیہ نہایت عقیدت و احترام سے منایا جاتا تھا۔ کرونا کی وجہ سے اب صرف ایک روزہ سالانہ عرس مبارک و ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ 25 دسمبر 2020 بروز جمعۃ المبارک کو خانقاہ محبوب آباد شریف حویلیاں ضلع آباد آباد میں شروع ہوں گی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ماسک اور گلاوز کی استعمال کو شرکت کا لازمی جزو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔